بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صف اول کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام صحابہ کرام تھے، تو جب ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صف اول کے فضائل بیان فرمائے تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا صف اول میں ہجوم ہونے لگا، صحابہ کرام کا رش بڑھ گیا پہلی صفوں پر، اور بہت زیادہ صحابہ کرام خواہش مند ہو گئے صف اول میں مزید شامل ہونے کے لیے۔ اب جب زیادہ ہجوم بڑھا اور صف اول میں صحابہ کرام آنا شروع ہوئے، اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو تسلی دی اور یہ آیت پاک نازل فرمائی۔ سورہ حجر پارہ نمبر 14 کے اندر آیت نمبر 24 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھیں، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہیں۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون پیچھے رہتا ہے اور کون آگے آتا ہے، یعنی اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ تو اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، کون مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ کیونکہ یہاں صحابہ کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام گھر بیچنے پر آمادہ ہو گئے، یعنی اپنے گھر بیچنے لگے کہ بھئی ہم کسی طرح صف اول میں آ جائیں، ہمارے مسجدوں کے گھر قریب ہو جائیں، مسجد نبی شریف کے ہم قریب آ جائیں، یا اب جہاں سرکار نماز پڑھائیں ہم وہاں قریب آ جائیں، اور آ کے تو ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جائیں، تاکہ ہم جلدی سے جب اذان ہو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہم حاضر ہو جائیں اور صف اول میں آ جائیں، چونکہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صف اول کی شان بیان فرمائی۔ اور ایک فائدہ صحابہ کرام کا یہ بھی تھا کہ صف اول والے بآسانی نماز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے، بلکہ غلاظت سے بھرا ہوا ان کے منہ پر جوتا ہے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان دجالوں کے خلاف، یعنی ان دجالوں کی شکلوں پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جوتا مارا، کیونکہ صحابہ کرام دیکھتے ہی نماز میں سرکار کو تھے۔ تو آپ پتہ چلا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ڈبل فائدہ تھا۔ پہلا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ سرکار کی زیارت کرتے نماز میں بھی، اور دوسرے نمبر پر فائدہ یہ ہے کہ وہ ثوابات پہلی صف کے ملتے۔ تو پتہ چلا کہ پہلی صف کے اندر صحابہ کرام نے مکان بیچنا شروع کر دیے، یعنی شروع ہونے صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر آمادہ ہو گئے کہ وہ مکان بیچ کر مسجد شریف کے قریب آ جائیں، تاکہ آسانی سے، بہت آسانی سے ان کے لیے کیا ہو، نماز صف اول میں ادا کریں۔ تو پتہ چلا کہ صف اول کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صف اول میں آ جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں معلوم ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے کیا کہ صف اول اور اذان پر کتنا اجر ملتا ہے، صف اول اور اذان پر کتنا اجر ملتا ہے، تو فرمایا یہاں لوگوں کو جگہ نہ ملے، اور فرمایا اگر ان کے قرآن اندازی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو تو وہ قرآن اندازی کریں صف اول پانے کے لیے۔ یعنی یہاں تک اتنا رش بڑھ جائے صف اول پر کہ فرمایا اگر قرآن اندازی ہی اس مسئلے کا حل ہو تو وہ صحابہ قرآن اندازی کرنا شروع کرتے، لوگ قرآن اندازی کریں قیامت تک کے لیے، کہ جو بھی ہم صف اول کا اجر اسے پتہ چل جائے کہ صف اول کا مقام کتنا ہے، صف اول کی جگہ وہ کتنی شان والی ہے۔
صف اول میں نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ کتنا ثواب ہے؟ تو فرمایا لوگوں کو اور کوئی چارہ نہ ہو سوائے قرآن اندازی کرنے کے، تو فرمایا قرآن اندازی کرنے پر اتر آئیں اور صف اول پانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے، ہم بھاگ کے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پچھلی صف میں بھی آگے جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں کھڑا ہونا بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگلی صفوں میں اگر جگہ ہو، فتاوی رضویہ کی 7ویں جلد صفحہ 220 ہے، 7ویں جلد کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا آگے جگہ خالی ہو اور پچھلی صف مکمل ہو، تو فرمایا آنے والوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ صفیں چیر کر آگے جو خالی جگہ ہے وہ مکمل کرے۔ تو صف اول کا اتنا مقام ہے، پہلی صفوں کا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، ہر پہلی صف وہ دوسری سے افضل ہے، ہر دوسری صف تیسری سے، تیسری چوتھی سے افضل ہے، چوتھی پانچویں سے افضل ہے، پانچویں چھٹی سے افضل ہے، یعنی اس طرح درجات ہیں صفوں کے۔ پھر صف اول پر نماز پڑھنا، صف اول کہتے ہیں جہاں امام کا مصلی بچھا ہو، چاہے وہ تیسری صف میں ہی کیوں نہ بچھا دیا ہو جا کے، تو وہی پہلی صف ہے۔ جہاں جس صف میں امام کھڑا ہو اس کے پیچھے جو صف ہو وہ پہلی صف کہلائے گی، چاہے آگے 4 صفیں چھوڑ کر 5ویں میں جا کر پیچھے امام کا مصلی بچھا دیا گیا ہو، جس صف میں امام کا مصلی ہوگا اس کے ساتھ ملی ہوئی جو پہلی صف ہوگی وہ صف اول کہلائے گی۔ یہ نہیں کہ مسجد کی پہلی صف ہے، ہاں یہ دیکھو نا امام کے ساتھ بہا رہے ہیں، جہاں امام وہاں افضل جگہ۔ تو پتہ چلا جہاں امام کھڑا ہو، جہاں امام کھڑا ہو اس کے ساتھ ملی ہوئی صف جو ہے وہ پہلی صف ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اس سے مسجد کی پہلی صف مراد نہیں ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں ہی نماز پڑھیں گے۔ کچھ سادے لوگ کہتے ہیں نہیں پہلی صف کا ثواب ہی ختم ہو گیا، چونکہ امام صاحب نے خود اپنی پہلی صف میں مصلی بچھایا ہوا ہے، ہم تو دوسری میں مسجد کے لحاظ سے۔ تو نہیں سادے لوگوں، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ پہلی صف وہ ہے کہ جہاں امام کا مصلی ہو اس کے پیچھے جو ساتھ ملی ہوئی صف ہے وہ پہلی صف ہے۔ اور صف اول پر نماز پڑھنے والوں کی شان یہ ہے، پہلی صف والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پہلی صف والوں کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی ہے، معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پہلے امام پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر امام کے جو پیچھے کھڑا ہو اس پر، پھر ساتھ کرتے کرتے اسی طرح امام پر دائیں سائڈ پر، پھر بائیں سائڈ پہ اسی طرح بھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ صف اول میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔